اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر اور اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، گزشتہ پروگرام میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہم نے کی ہے، لیکن چونکہ اتنا وسعت رکھتا ہے یہ موضوع، آج بھی ہم اپنے پروگرام میں اس موضوع پر یعنی توہم پرستی اور بدشگونی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معروف مذہبی اسکالر، اتحاد بین المسلمین کے داعی حضرت مولانا فیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یہ بدشگونی اور توہم پرستی میں نہ صرف مسلمان اس کا شکار ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ، دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ اس توہم پرستی کا شکار ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ترقی یافتہ، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر غربت زیادہ ہوتی ہے یا کم علمی ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں دیکھیں تو دنیا کے سارے ممالک اس طرح، سارے ممالک کے لوگ جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، آج کے جدید دور میں علوم، جو ہر طرح کے علوم سے لوگ واقف ہیں، اس کے باوجود وہ توہم پرستی کا شکار ہیں۔ اگر میں کچھ ممالک کا بیان کرنا چاہوں آپ کی خدمت میں، کہ نہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں، خاص کر برصغیر سے، انڈیا سے آنے والے لوگوں نے کچھ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ سے عام کیا ہے، نہیں، بلکہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ جیسے اسپین میں منگل کے دن کو اور مہینے کی 13 تاریخ کو جو ہے وہ بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح چائنا میں 8 کا ہندسہ مبارک قرار دیا جاتا ہے اور 4 کے ہندسے کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ روس میں خالی بالٹی کہیں لے جانے کو برا شگون مانا جاتا ہے، اور فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ مصر کے لوگ خالی قینچی کو چلانے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سے ہوا میں بدروحیں کٹتی ہیں، تو یہ جو ہے نا اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ میں چونٹیوں کی آمد سے برے موسم اور ان کے قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، اور جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان یعنی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام ممالک میں، تمام ممالک کے لوگ، ترقی یافتہ لوگ، ظاہری طور پہ علمی حوالے سے بھی بہت ہی آگے ہیں جو ممالک، وہ بھی اس توہم پرستی کا شکار ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج دوبارہ اسی موضوع پر، اور میں آغاز کرنا چاہوں گا قبلہ سے کہ اس کا حل، جو توہم پرستی ہے، اس کا حل قرآن مجید نے یقیناً بیان فرمایا ہے کہ اس توہم پرستی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے۔ اس سے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر اگر آپ یہ بیان کریں کہ قرآن نے اس کا کیا حل بیان کیا ہے کہ اس طرح کی مشکلات سے کیسے ہم نکل سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے توہم پرستی سے نجات کے لیے جتنی مقامات جہاں پر لفظ یقین خالق کائنات نے استعمال کیا ہے، وہ تمام آیات توہم پرستی کے اس نظریے کے مقابلے پر ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہو، یا پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ہو، جہاں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق اللہ تم سے سوال کرے گا، لیکن اس سے پہلے خالق کائنات نے یقین کی ایک بات کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو گئے تم یہاں تک کہ کثرت کی حرص نے تم کو قبروں تک پہنچا دیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، تم جان جاؤ گے، یقیناً جان جاؤ گے، تم جان جاتے اگر تمہارا علم یقین تک ہوتا۔ جہاں بے یقینی ہوتی ہے وہاں شک ہوتا ہے، اور شک کی ایک شاخ ہے وہم، جس سے توہم بنا ہے۔ شک میں اور وہم میں ایک باریک فرق ہے۔ کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، اس کے متعلق شک ہونا
کہ یہ ہوا ہے نہیں ہوا، یا ایسے ہوا ہے یا ایسے نہیں ہوا، یا کس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ ایک شک ہے، لیکن ایک شک ایسے واقعے کے متعلق ہے جو ہوا ہے. لیکن وہم ایک ایسے معاملے میں ہوتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. وہم کا تعلق ایک خیالی دنیا سے ہوتا تصور ہے. بس ایک تصور ہے، ایک بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جس کی کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے، بس خود ایک خیال دل میں بیٹھ گیا اور اس کو ہم نے تھام لیا، اور اس پر پھر ہمارے دل میں خوف کی ایک کیفیت آ گئی اور ہم خود اس سے احتیاط کرنے لگے. دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یقین کو تھامو. جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے اگر میرے لیے کوئی چیز طے کی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیچ میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی نشاندہی بھی کی ہے. جیسے جادو ہے، جادو کی ایک حقیقت ہے. جادو ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کا علاج بھی بتایا. لیکن یہ خیال کرنا کہ کسی دن کی وجہ سے یا کسی وقت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ خیال دین کی روح کے خلاف ہے اور دین کے اس عقیدے کے خلاف ہے کہ اللہ ہم سے اپنی ذات کے متعلق یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ جو ہم کہتے ہیں اس کو مانو، بلکہ یہ مطالبہ کرتا ہے اس پر یقین رکھو. اور یقین میں جب درار پڑتی ہے تو پھر وہاں سے وہم کا راستہ کھلتا ہے. صحیح فرمایا. اچھا قبلہ، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں جہاں پر اسلام کا بول و بالا ہے، علماء کی سرپرستی میں تمام معاملات طے ہوتے ہیں. ایسے میں ہماری شہر کی دیواریں جو ہیں وہ کالی ہیں. مختلف عاملوں نے لکھا ہے کہ محبوبہ قدموں میں جی آپ کی ہر مشکل کا حل ان کے پاس ہے. اور یہ ہمارا میڈیا بعض اوقات یہ چیزیں دکھا بھی دیتا ہے، اشکار بھی کرتا ہے، ان کو بے نقاب بھی کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. یہاں تک کہ یہ کلمہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. بعض لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، جبکہ ان کو خود کلمہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو آشکار کرنا، بے نقاب کرنا، اس کے بعد بھی ہماری پبلک، کثیر پبلک، اس میں خواتین کی زیادہ کثرت ہے، مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں، بہت زیادہ کثرت سے لوگ پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں. مجھے ایک اسکالر بیان کر رہے تھے کہ کسی میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہوا اور اس اختلاف میں اس بیوی نے کسی عامل سے رابطہ کیا. اب تھوڑا بہت اختلاف تو میاں بیوی میں ہوتا ہے، کوئی طلاق کلامی ہو سکتی ہے، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس نے عامل سے جب رابطہ کیا تو عامل نے اپنے علم کے ذریعے ان کو بیان کیا کہ جناب آپ کے شوہر، میرے علم کے مطابق آپ کے شوہر آپ کو طلاق دینے والے ہیں. اور انہوں نے اس کو یقین کی منزل پہ سمجھا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے. اور اس نے اس سے پہلے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، چھوٹی موٹی طلاق کلامی، انہوں نے کہا وہ مجھے طلاق دیں گے، وہ میں اس سے پہلے ان کو جو نا طلاق دینا چاہتی ہوں، میں کورٹ میں چلی جاتی ہوں. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، چھوٹی بہت طلاق کلامی ہوئی، لیکن عامل نے اس کو وہ بات بتا دی جس سے مزید. بعض اوقات یہی عامل ہیں جو گھروں کے اندر جو اختلافات ہیں، خاندانوں کے درمیان اختلافات ہیں، قطع تعلق جو ہے ان میں سب سے زیادہ بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی، بندش ہو گئی، تو وہ ان کے پاس چلی گئی خاتون، اور ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں خاتون نے تمہارے ساتھ یہ کیا، کوئی اس طرح کی، اچھا نام نہیں بتائیں گے کیونکہ اس سے حلیہ بتائیں گے کہ اس طرح کی خاتون ہے جو آپ کے خلاف یہ کام کر رہی ہیں. اس کے بعد اس پر ایمان لا کے ان خواتین سے، خاندان میں اگر کوئی اس طرح کی جو حلیہ بتایا انہوں نے، اس حلیہ کی اگر کوئی بھی خاتون ہے ان کے ساتھ دشمنی شروع کر دی انہوں نے. تو اس طرح خاندان میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام نے شدت سے ان کو منع کیا کہ لوگوں کی طرف رجوع نہ کریں. اس کے باوجود یہ کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں. ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اس طرح کرنا یہ خود ایک نامناسب عمل ہے. دوسرا یہ کہ پبلک کو جب بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی پبلک ان کی طرف جوک در جوک جاری. کیا کوئی کمی ہے علماء اس طرف لوگوں کو اس بدشگونی سے، اس توہم پرستی سے نکالنے میں کوئی کمی بیشی رکھتے ہیں علماء کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اس میں علماء کردار ادا کرتے ہیں، لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ یہ عاملین کا طبقہ یہ علماء کا روپ دھارتا ہے. ٹھیک، یہ روپ ہی علماء کا اختیار کرتا ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارے عاملین
جو کچھ کہتے ہیں کہ ایک غریب کی بچی چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے چلی جائے تو اس کے بالوں پر جن عاشق ہو جاتا ہے. ڈیفنس آپ کا کھلا گھوم رہا ہے, وہ جن بے وقوف کبھی ڈیفنس نہیں جاتا ہے, وہ غریب آبادیوں میں جاتا ہے, وہ پسماندہ طبقات میں جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں غربت ہوتی ہے وہاں مسائل ہوتے ہیں, اور لوگ مسائل کا حل نکالنے کے بجائے مسائل کے اسباب تلاش کرتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے. عاملین سے جب رجوع کرتے ہیں تو وہ اگر یہ کہیں کہ آپ ان مسائل کا حل نکالیں, عاملین یہ کہتے ہیں کہ یہ بندش ہے, یہ جادو ہے, یہ تعویذ ہے, ڈراتے ہیں. تو جب خوف دلایا جاتا ہے, بلکہ عاملین کا ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو اب تک زندہ ہیں, یہی ایک معجزہ ہے, آپ کے اوپر تو اتنا خطرناک عمل ہوا ہوا ہے. اچھا قبلہ, یہاں پر ہم بریک کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام, مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج ہماری گفتگو ہے توہم پرستی اور بدشگونی کے حوالے سے, اور اس پر اسلام نے جو بیان کیا ہے, اسلام نے منع کیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مشہور و معروف عالم دین مفتی جناب فیصل عزیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بریک سے پہلے آپ بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو لوگ جوک در جوک ان عاملوں کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد عاملوں کی طرف سے ان کو کوئی کچھ راہ حل نظر آتا ہے ان کو, کہ وہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کو کچھ مل جاتا ہے؟ ان عاملین کے پاس جانے کے بعد سوائے عاملین کے اس منفی کاروبار کو پروان چڑھانے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور انجام کار یہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ ایک گھر ٹوٹ گیا, اس طریقے کے اکثر واقعات ہو جاتے ہیں. اس کا ہمیں حل دیکھنا چاہیے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ, اس میں اہل بیت اطہار کے ہاں, صحابہ کرام کے ہاں, کیا اس دور میں یہ مسائل نہیں ہوتے تھے؟ جنات اس دور میں بھی تھے, اور جنات تو انسانوں سے بھی قدیم مخلوق ہے. اس دور میں یہ واقعات کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ وہ حقیقت پسندی کی تعلیم تھی, وہاں پر جہد پیہم کی تعلیم تھی. ہمارے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم برکت کے لیے تعویذات, بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آیات قرآنی برکت کے لیے بطور تعویذ استعمال کی جائیں, بچوں کے گلے میں ڈالی جائے برکت کے لیے, وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے, آیت. لیکن یہ گمان کرنا کہ اس تعویذ کے نتیجے میں یہ تعویذ ہماری یہ مشکل حل کرے گا, تو یہ پھر اللہ پر بے یقینی کے سوا کچھ نہیں ہے. برکت کا جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اسلام برکت کا تصور دیتا ہے, اسلام نحوست کا تصور نہیں دیتا. امام ضامن باندھا جاتا ہے, اس کی ایک شرعی حیثیت ہے, اس میں کہ آپ نے امام ضامن باندھا تو اس میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے جس سے ہم شریعت کے کسی قانون کو توڑ رہے ہیں. لیکن جب ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں اور عاملین پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کو یہ ریاضت کرنی ہوگی اور آپ کو فلاں کھال کے اوپر فلاں روشنائی سے وہ تعویذ لکھا جائے گا, تو اس کو قبر پہ جا کے, پرانی قبر پہ, یہ سب چیزیں عملیات کی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم روحانی مسائل کا نام دیتے ہیں, روحانی بیماریوں کا نام دیتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا ہے قل الروح من امر ربی, روح اللہ کے امر میں سے ہے. امر الہی بیمار نہیں ہوتا. کیا بات ہے. تو روح وہ مخلوق نہیں ہے, وہ امر الہی ہے. امر الہی کے لیے یہ کہنا ہے کہ اس کی بیماریاں, یہ خود ایک لفظ, ایک بڑا عجیب لفظ ہے, روحانی بیماریاں. آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, لیکن خدا کے لیے اس کو روحانی بیماری کا نام نہ دیں, کیونکہ روح بیمار نہیں ہوتی ہے, اللہ کا امر بیمار نہیں ہوتا. قرآن حکیم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, نبی اکرم کی سیرت سے جو تعلیم ہم تک پہنچی ہے, اس میں سورہ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام ہے سورۃ الشفا. اس کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے, سورۃ الفاتحہ, سورۃ الکنز, اس کا ایک نام ہے سورۃ الشفا, کہ اگر بیمار ہیں تو اس کا علاج کرائیں. علاج کرانا سنت ہے.
جی. اور اگر آپ دم کرنا چاہیں تو سورہ فاتحہ اس کا دم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہ کروائیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو علاج کی رغبت دیتے تھے، اور طب نبوی پورا ایک چیپٹر ہے. جی. اب ہمارے ہاں تو یہ کہ اگر کوئی بیماری بھی آ گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے تعویذ کرا دی ہے، اس کے لیے بھی ہم عاملین کے پاس جا رہے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں. عالم اسباب میں رہنے کا مطلب یہ کہ توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، لیکن اس عالم اسباب میں ہمارے ساتھ مشکلات پیش آئیں گی، ہمارے ساتھ ہماری مرضی کے خلاف کام ہو سکتا ہے، ارادے ہمارے ٹوٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. یہ صرف اللہ ہے کہ جس کا ارادہ کبھی نہیں ٹوٹتا. ہم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر خود نہ ٹوٹیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے ارادوں کو جوڑنے کے لیے پھر جد و جہد کریں. صحیح فرمایا. اچھا ناظرین کی خدمت میں اگر ہم یہ بھی بیان کریں کہ جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں، خاص کر جو بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کی جیسے گھر میں جو بے برکتی ہو رہی، اس کا آپ حل بیان کر، جیسے اسلام نے بیان کیا ہے جو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے. اچھا ان کے اسباب بھی بیان کیے خود اسلام نے، جیسے قطع رحمی کرنے سے انسان کی زندگی عمر کم ہوتی ہے، انسان کے رزق میں جو ہے نا وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اسباب بھی اسلام نے بیان کیے اور اس کا حل بھی بیان کیا ہے. تو اگر ناظرین کرام کی خدمت میں اگر ہم ان کو ان مشکلات کا حل اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر ہم ان کو بیان کریں تاکہ وہ اس طرف نہ جائیں جہاں پر صرف نقصان ہی نقصان ہے، پیسے کا نقصان تو اپنی جگہ میں، لیکن یہ کہ خاندان کے اندر اختلافات، لڑائی جھگڑے کی، اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، نام نہیں بتایا، حلیہ بتا دیا، اس حلیہ کے خاندان میں کئی خواتین ہو سکتی ہیں، ان سے آپ کی عداوت شروع ہو جائے گی، ان کے ساتھ دل میں دشمنی شروع ہو جائے گی. اگر خدا نخواستہ کوئی چھوٹی سی بھی تلخی ہو جاتی ہے تو آپ نے پیچھے سے ذہن بنایا ہوا پہلے سے، اور یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں. جو ظاہر سی بات ہے جن کے پاس آپ جا رہے ہیں ان کا یقیناً اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس اللہ رب العزت نے اپنے دین میں، جس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریعت میں اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ شرک قرار دیا. یقیناً جب اس چیز کو شرک قرار دیا تو ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے، توحید پر اقرار کرنے والا، ایمان لانے والا، کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر اللہ اور رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے ایک ایسے انسان کے پاس چلا جائے جو آپ کو سب سے پہلے تو کچھ ایسی کامن سی باتیں بتا دے کہ جناب آپ کو بخار ہوتا ہوگا، آپ کو کبھی جو ہے نا کبھی کاروبار میں رکاوٹ ہوتی ہوگی. وہ جو کامن سی باتیں ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، اچھا انسان کہتا ہے یار یہ باتیں ساری صحیح بتا رہے ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ کچھ کامن سی باتیں بتا دیں جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ یہ لوگ صرف آپ کا وقت ضائع کریں گے، آپ کا پیسہ ضائع کریں گے، آپ کے گھر کے اندر اختلافات پیدا کریں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک ناسور بن گئے ہیں. ان سب سے بڑھ کر آپ کے ایمان کو کمزور کریں گے. جی. تو اس ایمان کو بچانے کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. قرآن ہمارے لیے وہ کتاب ہے کہ جو ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت رکھی. تو جب لوگوں کے اندر ہدایت، لوگوں کی ہدایت اس قرآن مجید کے اندر ہے تو ہم اس صاحبان قرآن کی طرف رابطہ کریں. المیہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم شکایت تو کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کام نہیں ہوتے، بے برکتی ہے، ہمارے برکت نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہماری زندگی اس تعلیم کے مطابق ہے جو رسول اکرم نے دی تھی. بالکل. اگر ہم گھر کے اندر داخل ہوں، ایک سنت طریقہ ہے اس کا کہ کون سا قدم پہلے رکھنا ہے. گھر سے باہر نکلیں تو آپ گھر سے باہر قدم رکھ کر اگر یہ کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے اے اللہ میں نے تجھ پر توکل کیا، اگر ہم یہ کہہ کر نکلتے ہوں، اگر ہم گھر میں سوتے ہوں تو طریقہ نبوی پہ سوتے ہوں، پانی پینا، کھانا کھانا طریقہ نبوی پر ہو، اس کے بعد پھر خود ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، کیونکہ جہاں طریقہ نبوی ہوگا برکتیں خود اس جگہ پر پہنچتی ہیں. بالکل. تو ہم طریقہ نبوی کو اختیار کریں. خاص کر وہ خواتین جو کھانا پکا رہی ہیں، اگر وہ اللہ کا نام لے کے کھانے کا آغاز کریں، خود وہ اگر نمازی ہوں، بالکل خدا کی عبادت کرنے والی ہوں، تو کیسے بے برکتی ہو سکتی ہے. یہ چونکہ جب نماز نہ پڑھے، خاص کر نماز فجر کے حوالے سے جیسے روایت کے اندر ہے کہ جس گھر میں نماز فجر ادا نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر بے برکتی ہوگی. بالکل. تو اب اس بے برکتی کو چونکہ نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ جب بے برکتی ہوتی ہے، برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر عامل سے رابطہ کریں گے، اصل جو سبب ہے اس کو دور نہیں کریں گے.
تو ہمیں اس سبب کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ قرآن و حدیث نے جو چیزیں بیان کی ہیں کہ کس وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. رزق کے لیے سوائے رزاق کے ہر دروازے کھٹکھٹا دیں گے. جی سبحان اللہ. رزاق کے پاس نہیں نہیں جائیں گے. جس نے رزق تقسیم کرنا جی. ہے، جس نے اس کو بھی رزق دیا ہے، بالکل. جس کے بعد آپ جا رہے ہیں تو اس رازق کو ہم جو نا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. بس ناظرین کرام، میں آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں. ہمارے فیصل عزیز صاحب جو جب بھی ہم یاد کرتے ہیں تو آپ اپنا قیمتی وقت میں وقت نکالتے ہیں، بہت مشکور ہیں آپ کے. اور ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.